ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ یہ منتھلی ریڈنگ ہے فیبرری کے مہینے میں کینسر، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے ریلیشن شپ اور کریئر دونوں معاملات کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اس ساری ریڈنگ کے اندر۔ کارڈز میرے پاس آلریڈی ڈران ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایڈوائس کے علیحدہ علیحدہ کارڈز بھی میرے پاس موجود ہیں، جو کہ میں ان دونوں ایسپیکٹس کو کور کرنے کے لیے استعمال کروں گی۔ ریڈنگ جو ہے وہ بہرحال جنرل ہے۔ ایکوریسی کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریڈنگ اتنی زیادہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کر رہی، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ پرسنل ریڈنگ جو ہے وہ بک کرائیں، تاکہ ایکوریسی کا لیول جو ہے وہ ہائیسٹ رہے۔ سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ اگر کوئی ایک لائن میں مجھے اس ریڈنگ کو کہنے کے لیے کہے تو ایسا جیسے شادی ہو رہی ہے، اور بالکل اس قسم کی صورتحال ہے جہاں پہ کمٹمنٹ ہے، جہاں رومانس ہے، جہاں پہ ایک سائیکل ایسا یا ایک ٹرانزیشنل فیز ایسا تھا جو کہ آپ نے گزارا ہے، جو کہ بہت انسرٹن بھی ہو سکتا ہے، بہت پرابلمیٹک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ چیزیں بہرحال وہ بری چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ اب زندگی میں ایک اچھا فیز، ایک پازیٹیو سائیڈ لائف کی جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ پرسن جو ہے وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا، لیکن جیسے پرسن جو ہے نا وہ یا تو کسی ڈسٹنس کے اوپر تھا، جیسے کسی دوسرے ملک میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، یا ان کا رویہ اس قسم کا تھا جو کہ آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی، اور آپ شروع سے ہی ان کے بارے میں بہت زیادہ اسکیپٹیکل تھے، اور آپ کو بہت زیادہ ڈاؤٹ تھا کہ اس نے آنا بھی ہے یا یہ صرف باتیں ہی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ اپنی کسی ایشو کے اندر پھنسا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے آپ سے رابطہ نہ کر رہا ہو، یا آپ کے ساتھ پورے فلی کمیٹڈ نہ ہو۔ لیکن اب بہرحال یہاں پہ جو بات نظر آ رہی ہے وہ ہیروفینٹ کی بات ہے، اور ہیروفینٹ کے ساتھ ایس آف کپس، ایک لونگ کمیٹڈ ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پہ پھر جب 10 آف پینٹیکلز اور 10 آف کپس ہیں تو یہاں پر بھی یہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ کور ہو رہی ہیں، ہیروفینٹ اور 10 آف پینٹیکلز، ایس آف کپس اور 10 آف کپس۔ تو جو چیز جو ہے وہ کمٹمنٹ سے، یس بولنے سے سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ فیملی کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ایک لیگیسی بلڈ اپ کرنے کی طرف جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شروع سے ہی آپ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی انرجیٹک فیز کے اندر یا ایک ہی انرجیٹک پیج کے اوپر تھے۔ کوئین آف کپس، کنگ آف کپس موجود ہے۔ اچھا، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ آلریڈی ایک ریلیشن شپ، کمیٹڈ ریلیشن شپ ہو جس میں اب زیادہ اسٹرینتھ آ گئی ہے۔ پہلے اگر صرف ایموشنل سائیڈ تھی ریلیشن شپ میں انوالو، تو اب آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے، آپ کی سیریسنس کی وجہ سے، آپ کی کمٹمنٹ کی وجہ سے، آپ سے میں مراد یہاں کینسر لوگ ہیں، تو آپ کی کمٹمنٹ کی وجہ سے اب یہ چیز جو ہے یہ مطلب جیسے صرف اگر پہلے ایموشنز سے، تو اب ٹینجیبل ایسٹ میں چینج ہو رہی ہے، گھر بن رہا ہے، فیملی بن رہی ہے، بینک بیلنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ پرسن جو ہے بہرحال یہ آپ کے ساتھ ان لو ہیں، اور آپ کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ یہاں پہ موجود ہے۔ اچھا، ایک چیز جس میں فرق آیا ہے، اگین ڈیتھ کا کارڈ، اس کی ریپرزنٹیشن بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ بھی اوور ایموشنل تھے، بہت ہی زیادہ صرف پیار محبت کی باتیں تھیں، لیکن اب آپ کی اپروچ جو ہے نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اوور اے پیریڈ آف اے ایئر بھی ہو سکتا ہے، بہت ہی زیادہ ریئلسٹک ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ پریکٹیکل ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں آپ نے کوئی نہ کوئی بزنس، کام، جاب اس قسم کی شروع کی ہو، جہاں سے اب آپ کی ارننگ بھی شروع ہو گئی ہے، اور آپ جو ہے وہ زیادہ ریئلسٹک انداز میں زندگی کو دیکھنا شروع ہو گئے ہو۔ یہ میں بات کر رہی ہوں کینسر لوگوں کے لیے۔ سو اوور آل ایک بیوٹیفل ریڈنگ ہے۔ مشکل ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے، یا بالکل اینڈ کے اوپر ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ فیبرری سے اب آگے جو ہے وہ آسانی ہے۔ یہاں پہ جو میرے پاس آپ کے لیے ایڈوائس کے کارڈ ہیں، پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ
نگیٹیوٹی کو نا آپ کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. بہت ساری دفعہ جب ہم ایک ڈیفیکلٹ فیز گزار کے آگے آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی مطلب کچھ اچھا بھی ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ویسا ہی ہے, پہلے والی بات ہی ہے, غلط ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو ایک تو نگیٹیوٹی کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہاں پہ کمپلیشن کا کارڈ ہے جو کہ ڈیتھ کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے کہ ایک چیپٹر جو ہے نا وہ لائف کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اگر آپ نے لیسن سیکھنا تھا, ٹھیک ہے, وہ لیسن آپ نے سیکھ لیا ہے, وہ اس کورس کو آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ اسپرچول بھی ہو سکتا ہے, یہ ایموشنل بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایک وزڈم ہے جو کہ آپ نے سیکھ لی ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا کارڈ ہے وہ گروتھ کا ہے. گروتھ کا کارڈ 10 آف پینٹیکلز کے ساتھ کوئنسائڈ کرتا ہے کہ اب آپ جب اس چیپٹر میں سے نکل آئے ہیں, جب آپ اس راستہ آپ نے یہ والا عبور کر لیا ہے, تو پھر اب آپ کے لیے گروتھ ہے آگے. اور یہ گروتھ جو ہے اس میں یہ ہم نہیں کہیں گے کہ بھئی اب بالکل کبھی کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہوگا, لیکن آپ کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ پازیٹیو ہے. جو کچھ آپ ایفرٹ کریں گے آپ کو اس کا پورا رسپانس یونیورس کی طرف سے ملے گا, کیونکہ وہ سب چیزیں جو آپ کو سیکھنی تھیں وہ آپ نے سیکھ لی ہیں. تو یہ تو ہو گئی ریلیشن شپ کی بات جو کہ بہت پازیٹیو ہے, اس میں کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہے. جتنا آپ کا ویٹ کا پیریڈ تھا, جتنا آپ کی اسٹرگل کا پیریڈ تھا, ٹھیک ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. اور اب ایک نئی زندگی جو ہے, نئے اینگلز آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اور آپ بہت زیادہ یہ بھی ہے کہ کانفیڈنٹ بھی بہت زیادہ اب آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے. اوکے جی, اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے معاملات میں. کریئر کے معاملات میں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کافی انتظار کے بعد, آپ کو پچھلے کچھ عرصے میں, ہو سکتا ہے یہ جنوری کا مہینہ ہی ہو اور ہو سکتا ہے یہ پچھلے سال کی کوئی بات ہو, جب آپ کے سامنے کوئی ایسی نئی اپرچونٹی آئی جو کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لی. اور یہ اپرچونٹی جو ہے یہ کسی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنے کی ہو سکتی ہے, یہ کولیبریشن بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کسی بڑی آرگنائزیشن میں آپ کو کوئی انٹرنشپ کے تھرو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے, اور وہی چیز پھر آپ یا ان کا ہی ماڈل جو ہے وہ آپ اسمال اسکیل کے اوپر لائف میں اپلائی کرتے ہو. تو اب جب یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے تو یہاں پہ جیسے کہ یہ کارڈز میں نے ریلیشن شپ کے لیے آپ کو ایکسپلین کیے, وہی سارا موڈ جو ہے یا وہی سب مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کریئر میں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن جو ایڈوائس کے کارڈز ہیں وہ ہمیں اس کو مزید ایلیبوریٹ کرتے ہوئے, مزید ایکسپریس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلا ڈانس اور سیلیبریشن کا کارڈ ہے. اچھا, اس میں کیا ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ آپ نے اچیو کر لی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یا اس مہینے میں آپ اچیو کر لیں گے تو اس کو آپ کو انجوائے ضرور کرنا چاہیے, اس کو آپ کو سیلیبریٹ ضرور کرنا چاہیے. اپنے آپ کو بہت زیادہ صرف ورک موڈ میں رکھنے کی بجائے انجوائمنٹ کے موڈ میں بھی لانے کی ضرورت ہوگی. کوئی نہ کوئی سیلیبریشن, کھانا پینا, باہر جانا, اپنے آپ کو کوئی گفٹ دینا, یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. دوسری بات جو ہے وہ میڈو اور ولنربلٹی کی بات ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والا راستہ جو ہے وہ پہلے کے نسبت آسان ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رسک جو ہیں وہ موجود ہوں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ کیلکولیٹڈ رسک لینے ہیں. راستے پہ چلنے پہ گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا ہے, یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ اب ایک نیا مسئلہ آ گیا, یہ نہیں سوچنا آپ نے, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کیلکولیٹڈ رسک لینے ہیں, اور آپ اس اپنی انسٹنکٹیو جو ایبیلٹیز ہیں ان کے مطابق آپ کو چیزوں کو آگے چلانا ہے. اور یقیناً فردر سکسیس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ آپ کی بیس جو ہے نا وہ اچھی بن گئی ہے. ہیروفینٹ اور 10 آف پینٹیکلز اور کوئین آف پینٹیکلز کے ساتھ ایک بیس آپ کی جو ہے وہ یقیناً اچھی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ کینسر لوگوں کے لیے تھی, سن, مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا آپ کی طرف سے. آئی ریئلی ہوپ کہ یہ چیزیں یا یہ ریڈنگز جو ہیں یا یہ میسیجز جو ہیں یہ یقیناً آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ اچھا پازیٹیو لیڈ کرنے کو ملے گا آپ کو یہاں سے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملیں گے. خدا حافظ.